کر کے رکھو, عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو بولو مضبوط کرو. تو کوئی بھی اسلامی ملک ہو, اس کی فوج کا مضبوط نہیں, بہت مضبوط ہونا ضروری ہے. اس لیے ملک پہ کبھی کمپرومائز مت کیا کرو. اب اس میں کوئی صوفی غلط تعویل کر سکتا تھا کہ ایکچولی اس سے ایمان کی مضبوطی مراد ہے, ہمیں نمازیں میں زیادہ دل وہ بھی لگانا چاہیے, نمازوں میں زیادہ دل. اللہ نے فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ, جنگ کے اسباب اور وسائل اختیار کرو, جس میں گھوڑے باندھنا. حدیث میں آتا ہے الا ان القوۃ الرمی, یہ جو نبی اللہ نے فرمایا نا کہ قوت جمع کرو, اس سے مراد تیر اندازی, پھینکنے کی طاقت. میزائل بناؤ, بم بناؤ, اسلحہ بناؤ, مضبوط فوج بناؤ, پھر ڈیفنس ہوتا ہے. باتوں سے ڈیفنس بولو نہیں ہوتا. تو پاکستان میں بہت ساری چیزیں نیگیٹو ہیں, لیکن ایک چیز بہرحال بڑی خاندانی ہے کہ اسلامی ملکوں میں صرف 2 ملک رہ گئے ہیں جن کی فوج ایک پاورفل ہے, اور ان کے فوجیوں میں لڑنے کا جذبہ ہے. یہ عام فوجی بیچارے جانے دے رہے ہوتے ہیں, ان کو برا بھلا مت کہا کرو. کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں روزانہ شہادتیں بارڈر کی حفاظت میں. تو آپ کا کسی سے اختلاف ہے وہ ایک الگ ہے بھائی, وہ تو ہوتا ہے, کوئی سارے تو کوئی ہم مشرف سے نہیں ہمارا کتنا اختلاف تھا, لیکن اپنے ملک کی آرمی کو ایز اے آرمی اور فوجیوں کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دو جو بیچارے لڑ رہے ہیں, جان دے رہے ہیں, تو ملک کا بیڑا غرق. اور جب بیڑا غرق ہوگا تو فوجیوں کا نہیں ہوگا, ہمارا ہوگا. یہ ذہن میں رکھنا, کیونکہ فوج کے جتنے بڑے بڑے ہیں وہ سارے پتلی گلی سے نکل لیں گے, قربانی کا بکرا ہم بنیں گے. تو یہ فوج کی حفاظت یہ ہماری مجبوری ہے, فوج کی مجبوری نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, فوج کی مجبوری نہیں ہے. تو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. تو اپنا اختلاف اس حد تک آگے نہ لے کے جائیں کہ ملک کی سالمیت ہی خطرے میں پڑ جائے, یہ غلط ہو جائے گا. اور اچھے لوگ فوج میں جائیں. کتنے لوگ ہیں میں ان کو کہتا ہوں تم آرمی میں جاؤ, بھائی اس آرمی میں بھائی اگر ہم اچھے لوگ نہیں جائیں گے تو ملک کی باغ ڈور تو خراب لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی نا, پھر روتے پھرو گے ساری زندگی. تو کبھی بھی جذبات میں آ کے وہ کام نہیں کرنا چاہیے جو مستقبل میں آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنے. تو اس لیے نوجوانوں کو چاہیے دھڑا دھڑ جائیں, جو بھی اچھے لوگ ہیں آرمی میں جائیں, جوائن کریں. ملک 3 طاقتوں سے چلتا ہے, ایک بیوروکریٹ سے چلتا ہے جو CSS کر کے اکثر جاتے ہیں, ایک عدلیہ سے چلتا ہے عدالتوں سے, 4 طاقتوں سے چلتا ہے ملک. ایک فوج سے چلتا ہے, دوسرا بھی فوج سے استغفر اللہ, یعنی ویسے چلنا جو چاہیے ویسے تو ایک بھی فوج سے چلتا ہے, دوسرا بھی فوج سے, تیسرا بھی فوج سے, چوتھا بھی فوج سے. تو اس کا تقاضا یہ کہ فوج میں ہی جاؤ. اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ فوج سے کنارہ کشی, جب چلتا ہی ان سے ہے تو پھر تو اچھے لوگوں کو جانا چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ اب میں سیاسی بیان دیتا ہوں. تو ملک 4 طاقتوں سے چلتا ہے, یعنی چلنا چاہیے. ایک فوج سے چلتا ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں یہ الیکشن میں اتنی دھاندلی ہوئی ہے, فوجیوں نے وہ اس کو لے آئے فلانے کو لے. میں کہہ رہا ہوں پچھلی دفعہ کون سا کوئی دھاندلی نہیں ہوئی تھی, پچھلی دفعہ بھی یہی ہوا تھا, تو پچھلی دفعہ اس سے پچھلی دفعہ بھی, تو پہلی دفعہ ہوئی ہو تو روئے نا آدمی. ہمارے سیاسی لیڈروں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب دھاندلی کر کے ان کو لاتے ہیں تو فوج زندہ باد, جب فوج کہتی ہے ہٹو وہاں سے دوسرا آ رہا ہے تو یہی فوج مردہ باد. تو میرا اور آپ کا تجزیہ جو فوج کے بارے میں ہوگا وہ اخلاص پر مبنی ہوگا. سیاست دانوں کا جو ہوتا ہے وہ اخلاص پر مبنی نہیں ہوتا. آپ پرانے کلپ نکال کے دیکھ لو, انہی سیاست دان کے جو آج فوجیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کل یہی فوجیوں کو 2 نمبر منافق. تو ایک صاحب نے مجھے کہا بیان کیوں نہیں کرتے فوج کے خلاف, کتنا سیاسی ظلم کیا فوج نے, الیکشن میں دھاندلی کر کے فلاں کو لے آئے. میں نے کہا جس کو لے آئے, پچھلی دفعہ یہ کہہ رہے تھے دھاندلی کی ہے, الیکشن شفاف نہیں ہے, ہم نہیں آئے, ہمیں پیچھے رکھا گیا. اب ان کو آگے لایا گیا تو کہہ رہے الیکشن بالکل شفاف ہوئے ہیں, تاریخ میں اس سے زیادہ اچھے الیکشن کبھی ہوئے ہی نہیں. تو جب مدعی سس گواہ چس والی بات ہو گئی نا, یہ تو ہمارے لیڈر ہی جب جن کو ہم فیور کر رہے ہیں جب وہی پینترے بدلیں گے تو ہم پاگل ہیں یار. ہم کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں؟ تم پہلے ایک رائے پر قائم ہو جاؤ, تم پہلے ایک جگہ کہ بھائی اگر ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے تو پھر ہمارے فیور میں آرمی ہوگی یا ہمارے مخالفت میں ہوگی, کسی قیمت پہ ہم فیور نہیں لیں گے. پہلے تم ایک جگہ ٹکو گے تو پھر ہم ٹکیں گے. تم ٹکتے نہیں ہو, ہمیں مرواؤ گے, وہی ہمیں آگے رکھ کے خود بھاگ جاؤ گے, تو پھر ہم پاگل تھوڑی ہیں. تو اس لیے 4 چیزوں پہ خوب فوکس کرو. ایک, فوج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھیجو, اچھے لوگ جائیں گے تو تبدیلیاں بھی اچھی آئیں گی. برا بھلا کہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اور دوسرا عدلیہ کے پاس پاور ہوتی ہے.
اور تیسرا کیا ہے, جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو CSS کر کے جاتے ہیں, یہ حکمرانوں کو مشورے دے دے کے کبھی صحیح مشورے بھی دے رہے ہوتے ہیں, کبھی غلط بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس لیے جامعۃ الرشید بھی CSS کرواتا ہے. جو دیکھتا ہے نا جلد لڑکے زیادہ ذہین ہے تو پھر ان کو جامعۃ الرشید اسپانسر کرتا ہے. اور بھی بہت سارے ادارے کرتے ہیں لیکن یہ کام کرنے کا ہے. اور چوتھا ہے سیاست دان. تو سیاست دان میں تو آپ نہیں آ سکتے, سیاست میں تو ووٹ لے کے آپ بہت مشکل ہے, اتنے بڑے بڑے پہلے سے گئے ہوئے ہیں, اس میں ہماری اور آپ کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. میں نے کتنی زبردست ترغیب دی تھی, سب کی 4 شادیاں کراؤں گا, پھر بھی کوئی مجھے یقین ہے ووٹ نہیں دے گا. حالانکہ یہ تو ایک ایسی چیز تھی, آج الیکشن میں کھڑا ہوں سارے مرد مجھے ووٹ دے کے جتوا دیں گے. لیکن بھائی پہلے سے اتنے بڑے بڑے لوگ سیاست میں آگے آئے ہوئے ہیں کہ ہم کس کھیت کی مولی ہیں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے الیکشن میں تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ 3 چیزوں کے پاس عوامی طاقت ہے. فوج میں جا سکتے ہیں, عدلیہ میں جا سکتے ہیں, اور بیوروکریسی میں جا سکتے ہیں. تو ان اداروں میں جاؤ, اچھے لوگ جائیں گے. اور مایوسی چھوڑ دو, مایوسی اچھی چیز نہیں ہے. پاکستان کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا, یہ باتیں بزدلوں پہ سوٹ کرتی ہیں. ایک پازیٹو خبر تو ہے نا, ڈالر کو روک کے دکھا دی ہے. بہرحال ایک تو اچھی چیز آئی نا, جو ڈالر بہت دبا کے اوپر جا رہا تھا, تو ایک اچھی خبر ہے, اس کو سوچ کے سو جایا کرو. ہو سکتا ہے 10-20 سال کے بعد کوئی ایک اور بھی اچھی خبر آ جائے. لوگوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں, ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, رات کو سوتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں موبائل, وہ ایسا ہے, وہ غلیظ ہے, وہ پلید ہے, وہ فلانا ہے, وہ ڈمکانا ہے. اپنی صحت کو خراب کر رہے ہو ڈپریشن میں جا کے. بھائی دوسروں کو برا بلا کہنے کے بجائے آپ جو مثبت کام کر سکتے ہو اپنے حصے کا وہ کرو, جو نہیں کر سکتے وہ اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. کسی کو غلط فیور بھی نہیں کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ اس کو فیور کرنا شروع کر دو. تو جو اپنے حصے کا کام ہے وہ کرو, جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ نے کیا فرمایا, بس ختم کر رہا ہوں میں, یہ تو اللہ کی باتیں کر رہا تھا میں, کچھ بیچ میں سیاسی باتیں بھی آ گئیں. کیا بات تھی بھائی؟ ہاں, اللہ نے فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ, دشمن کے خلاف مضبوط طاقت جمع کرو. کیونکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے اپنے پھڈے الگ ہیں, لیکن ان پھڈوں کا ہمیں نہیں پتا کہ اسلام دشمن قوتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. سمجھ رہے ہو؟ بھاگتے چور کی لنگوٹی, جب ملک میں اس طرح کی انارکی پھیلتی ہے نا تو بہت ساری طاقتیں کود جاتی ہیں, پھر پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سچی مچی کا اعتراض کر رہا ہے اور کون اس اعتراض سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. تو ہم